الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وذریاتہ وأهل بیتہ وغوثنا وغیاثنا ومعیننا وكتبنا ونظامنا وصابرنا وأيوبنا أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود بزم کائنات، کون کے کائنات، تحت کائنات، بلکہ وجہائے کائنات، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہر باد میں پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان الحمید اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. 1,24,000 کم و پیش پیغمبر آئے، مگر سب اللہ کی رحمتیں لے کر آئے، مگر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے رحمت بن کے آئے. نباتات، جمادات، انسان، جن، سب کے لیے جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے میرے آقا رحمت بن کے آئے. نباتات، درخت، جمادات، پہاڑ جمے ہوئے، انسانیت کے لیے میرے آقا رحمت، جنات کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت،
تمام جہانوں کے لیے میرے اور تیرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کے آئے۔ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سب صحابہ آقا کریم کے ساتھ ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے سنا کہ کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے آگے دیکھا، درود پڑھنے والا نظر نہ آیا، پیچھے دیکھا، درود پڑھنے والا نظر نہ آیا، دائیں دیکھا نظر نہ آیا، بائیں دیکھا نظر نہ آیا۔ آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی مانٹھارا آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر کوئی درود پڑھ رہا ہے مگر درود پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ میرے آقا مدنی مانٹھارا آقا، میری اکھاں دی ٹھنڈک میرے آقا، میرے سینے دا سرور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو یہ تیرے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ جمادات جمع ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں یہ پہاڑ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر چیز درود پڑھتی ہے۔ ابو جہل جو جہلوں کا باپ ہے، وہ ہاتھ میں چند کنکریاں لے کر آقا کریم کے سامنے آیا اور کہنے لگا، آپ نبی ہیں اور نبی کے معنی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ غیب کی خبر دینے والا نبی کے معنی ہے۔ آگے پوچھتا ہے، آپ نبی ہو؟ اور نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب کی خبر دینے والا۔ بتائیں میرے ہاتھ کی اس مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں؟ ابو جہل یہ سن کر بڑا خوش ہوا۔ خوش اس لیے ہوا کہ جو میری مٹھی میں پتھر ہیں، کنکریاں ہیں، بھلا ان کی بھی کوئی زبان ہے؟ میں نے تو ایک آسان سا سوال کیا تھا، آسان سوال کو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل کر لیا۔ یہ سوچ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا کہ ہاتھ میں اس کے جو کینکریں تھی، کینکروں نے پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل نے جب کینکریوں کی آواز سنی، کینکریوں کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ
کے قدموں مبارکوں میں پھینک کر دوڑ لگا دی۔ ابو جہل جو کینکریں تھی نا، وہ سرکار کے قدموں میں پھینک کر خود دوڑ لگا دی۔ یہاں ایک بہت اعلیٰ مثال ہے۔ جب تک کینکر کفر کے ہاتھ میں تھی تو کفر کے ہاتھ میں تھی، یوں ہی وہ کینکریں قدم مصطفیٰ کی طرف آئیں تو ان کو زبان مل گئی، وہ سرکار کے قدموں میں تھیں۔ اسی طرح ایک بدو بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر تب ایمان لاؤں گا جب یہ جو وہ درخت ہے وہ چل کے آپ کے پاس آ جائے۔ میرے آقا سے کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میں تب ایمان لاؤں گا جب وہ درخت ہے نا وہ چل کر آپ کے پاس آ جائے۔ میرے آقا کریم نے یہ نہیں کہا کہ وہ درخت ہے، اس کے پاؤں نہیں، وہ چل نہیں سکتا، وہ کیسے میرے پاس آئے گا؟ میرے آقا کریم مدنی منٹھارا کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بدو جا اس درخت کو کہہ جا کہ تجھے تیرا نبی بلاتا ہے۔ بدو درخت کے پاس گیا، جا کر درخت کو کہتا ہے، اے درخت، تجھے تیرا نبی بلا رہا ہے۔ درخت پہلے آگے جھکا، پھر پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا، جب اس کی جڑوں سے وہ خالی ہو گیا، اس نے چلنا شروع کر دیا۔ چلتا چلتا سرکار کی بارگاہ میں آ کر جھک گیا۔ درخت کا کیا جھکنا تھا کہ وہ بدو بھی سرکار کی بارگاہ میں جھک گیا اور کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدًا عبدہ والرسول۔ اس بدو نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح میرے آقا مدنی منٹارا کا جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، پرندوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ میرے آقا کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد میرے آقا کریم صحابہ کے ساتھ مسجد سے باہر دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ، ایک اونٹ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، وہ جو بھی اس کے سامنے آتا ہے اس کو کچلتا جا رہا ہے، یا رسول اللہ، وہ اونٹ ادھر ہی آ رہا ہے، آپ ایسا کریں یا رسول اللہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے تاکہ وہ اونٹ یہاں سے گزر جائے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ مدنی منٹار آقا نے کہا، ٹھہر جا، اس کو بھی تو پتا ہے نا میں اس کا نبی ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اونٹ کو بھی تو پتا ہے نا میں اس کا نبی ہوں۔ اونٹ دوڑتا ہوا آیا،
یوں ہی اس کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، وہیں کھڑا ہو گیا اور سرکار کا چہرہ تکنے لگا، پھر سر جھکایا، آہستہ آہستہ سرکار کے پاس آیا اور سرکار کے نالین پاک کو چومنے لگا۔ میرے آقا مدنی من ٹھار آقا نے اپنا رحمت للعالمین والا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اونٹ نے سر اٹھایا اور آقا کریم کے کان مبارک میں، سرکار کے کان میں کچھ گفتگو کرنی شروع کی، کچھ گفتگو کرنی شروع ہوئی۔ میرے آقا نے جب اس کی گفتگو سنی نا، میری آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہیں، صحابہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حالانکہ سرکار تو جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں نا، سرکار کو تو پتا تھا یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے، مگر صحابہ نے اونٹ کی گفتگو تو نہیں سنی۔ انہوں نے سرکار کی محبت میں، انہوں نے جب دیکھا آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو ہیں، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میرے آقا کریم نے اونٹ کی گفتگو سننے کے بعد فرمایا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے معاف کر دیجئے گا، یہ میرا اونٹ ہے، اس کو میں گھر باندھ کر آیا تھا، نہ جانے کیسے یہ آ گیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، اس نے جو کہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ وہ صحابی فرماتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے۔ جب بھی میرے آقا کریم صحابہ سے کچھ پوچھتے نا، تو صحابہ آگے سے یہی جواب دیتے، اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے۔ ایک دفعہ میرے آقا کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ مدنی من ٹھارا کا کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگا کر کہتے ہیں، صحابہ تم کو پتا ہے یہ کیا ہے؟ صحابہ کو پتا بھی تھا یہ دیوار ہے، مگر انہوں نے کہا اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے۔ اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے جو کہا ہے اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، اس نے تمہاری شکایت کی ہے، یہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، جب میرا مالک مجھے خرید کر لایا تھا، میں اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا، اس نے مجھے اپنی ماں کا دودھ بھی پورا پینے نہیں دیا، یہ مجھے خرید کر اپنے گھر لے آیا، میں اسی کے گھر جوان ہوا ہوں اور اسی کے گھر میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ، انہوں نے مجھ پر سفر کیا، دور کا کیا یا نزدیک کا کیا، کبھی شکایت نہیں کی۔ یا رسول اللہ، مجھے پانی کی پیاس بھی لگتی تھی تو میں نے کبھی ان سے پانی نہیں مانگا تھا، انہوں نے چارہ مجھے پیٹ بھر کر دیا یا تھوڑا دیا، کبھی شکایت نہیں کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا باغ ہے، یہ مجھ پر پانی لاد لاد کر اپنے باغ کے لیے لاتے تھے، میں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں
اور یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ اس نے کہا ہے وہ سچ ہے، کبھی بھی اس نے شکایت نہیں کی۔ کل ہی میرا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا، ابا جان اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، ہمارے کسی کام کا نہیں، کیوں نہ اس کو ذبح کر لیا جائے۔ جب میرا بیٹا بات کر رہا تھا تو یہ اونٹ ہمارے پاس ہی کھڑا تھا۔ یا رسول اللہ، اس نے سچ کہا ہے۔ میرے آقا مدنی منٹار آقا نے فرمایا، اے صحابی، اگر تو چاہے تو یہ اونٹ مجھے فروخت کر سکتا ہے اور میں تجھے اس کی قیمت دے سکتا ہوں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا مال آپ کے ہی صدقے سے یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ اونٹ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ اونٹ ہے، تحفہ دیتا ہوں۔ سرکار مدینہ رہتے قلب و سینہ نے فرمایا، تو مجھے تحفہ دیتا ہے؟ میں ہاں یا رسول اللہ، تمہیں تو آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ میرے آقا نے اونٹ سے فرمایا، آج سے تم آزاد ہو، آج سے تم آزاد ہو، جہاں جی کرے جس چراگاہ میں چاہے چر، کھا پی، تجھے کوئی ذبح نہیں کرے گا۔ اونٹ نے پھر سر آقا کریم کے کانوں کی طرف لایا اور پھر کچھ گفتگو کی۔ میرے آقا نے فرمایا، جب اس نے گفتگو کی میرے آقا مسکرا دیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں اور باپا پر قربان، اب اس نے کیا کہا ہے؟ میرے آقا نے مدنی منٹار آقا نے فرمایا، اب اس نے یہ کہا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، جس طرح آپ نے مجھے آزاد کیا ہے، قیامت کے دن اللہ آپ کے گناہگار امتیوں کو آزاد کر کے جنت میں جگہ دے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے آقا کریم رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے میرے آقا کریم رحمت بن کے آئے۔ آج ربیع الاول کی 11 کی رات ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید و فرقان الحمید کا نزول ہوا، مگر آج کی رات صاحب قرآن تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اے گنبد خضرا والے منظور دعا کرنا، اے گنبد خضرا والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب موت کا وقت آئے، موت آئے، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ مبارک میرے سامنے ہو، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ بس یہی دعا ہے، ہر عاشق کی یہی دعا ہے۔ آج کی رات آقا کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
درود و سلام کے ہدیے پیش فرمائیں، ساری رات درود پڑھیں، جب سحری کا وقت ہو درود و سلام پڑھیں، جب سحری کا وقت ہو نا درود و سلام کے ہدیے پیش فرمائیں۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایک درود مجھ تک بذریعہ فرشتہ لے کر آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود بھیجا ہے، لیکن ایک درود میں خود سنتا ہوں اور خود جواب دیتا ہوں۔ ان کا سرکار خود جواب دیتے ہیں، عاشق جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو عاشق مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنتا ہوں اور خود جواب دیتا ہوں۔ تمام اہل سلام کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔